اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نظرات فی بعض کتبنا الرجالیہ۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس سے پہلے مسلسل پڑھا بھی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو تین کتابیں ہماری مشہور ہیں رجال کے حوالے سے، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی اور جو ہے رجال الکشی، تو انہی تینوں کے متعلق جو گفتگو ہے، اور یہ کتاب کا سمجھ لیجیے کہ اجمالی خاکہ پیش کریں گے کہ رائٹر کون ہیں اور ان کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے یہ کتاب مشہور ہوئی ہے۔ جہاں تک سب سے پہلی جو رجال الکشی جو سب سے زیادہ قدیم مانی جاتی ہے کہ یہ مطلب شیخ کلینی کے جو ہے کیا ہے زمانے میں موجود تھے، معاصر تھے شیخ کلینی کے کشی، ہاں، تو ان کی سب سے مطلب قدیم کتاب مانی جاتی ہے۔ تو کشی سب سے پہلے ان کی کتاب، تو ان کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ یہ ان کا نام محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی تھا، ٹھیک ہے، ابی عمرو کنیت تھی، اور یہ جو ہے بہت جلیل القدر مطلب وہ تھے، شیخ تھے، اور جو ہے شیخ کلینی کے معاصرین میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور انہی کے طبقے میں سے جانے جاتے تھے۔ وقد قیل فی حقہ ثقۃ عین بصیر بالاخبار و بالرجال، اور ان کے حق میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ موثق تھے، ٹھیک ہے، یعنی عین تھے، اصل تھے، بصیر بالاخبار، روایتوں وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ صاحب بصیرت تھے، ٹھیک ہے، رجال یعنی جو روات ہوا کرتے تھے ان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ صاحب بصیرت تھے، ہاں، مگر یہ غیر انہ یروی عن الضعفاء، مگر یہ کہ اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو یہ ضعفاء سے بھی روایت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ دونوں میں تناقض نہیں ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ یعنی دونوں اپوزٹ چیز ہو گئی، تنافی ہو گیا کہ کیسے جو ہے وہ بصیر بھی تھے اور جو ہے وہ ضعفاء سے بھی روایت کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس طریقے سے کہ چونکہ بصیر تھے، ہاں، تو اگر ضعیف روایتیں آتی تھیں تو قرینے وغیرہ سے سمجھ جاتے تھے کہ ابھی کون جو ہے وہ مثلا سچ بول رہا ہے یا کون جو ہے وہ کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس حوالے سے بہرحال جانچ پڑتال کے روایت کیا کرتے تھے۔ ایک بات جو ان کے مطلب کتاب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان میں کہ واقعی آج جو رجال کشی کے نام سے معروف مشہور ہمارے پاس کتاب ہے، واقعی یہ وہی کتاب ہے یا نہیں، یہ کوئی اور کتاب ہے، کیونکہ آج جو کتاب ہے ہمارے پاس وہ کتاب جو ہے اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ اصلی جو کتاب تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خطا پر، غلطیوں پر مشتمل تھی کہ جس کو شیخ طوسی نے تصحیح کی تھی، ہاں، اس میں کچھ غلطیاں پائی جاتی تھیں، اس کی تصحیح اس کو مطلب کچھ ہو سکتا ہے، مطلب نام وغیرہ کی غلطیاں ہوں، یا پھر مثلا آپ کو کچھ جو ہے کیا ہے مثلا طبقہ بندی میں غلطیاں ہوں، ہو سکتا ہے، جی جی جی، کیونکہ پہلے زمانے کا یہ آج کل کا دور نہیں تھا، مطلب سرچ کر کے آپ سب صحیح کر لیجئے، جی، تو یہ دیکھیے بہرحال رجال الکشی هو للشیخ الجلیل، آج کوئی خاص نہیں ہے، جلدی جلدی عبارت پڑھ لیتے ہیں، ہاں، رجال الکشی هو للشیخ الجلیل محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی المکنى بأبی عمرو، ٹھیک ہے، کان هذا الشیخ الجلیل معاصر للشیخ الکلینی ویعد فی طبقته، یہ بھی واضح ہو گیا ہے نا، شیخ کلینی کے معاصر تھے اور انہی کے طبقے میں سے جانے جاتے تھے۔ وقد قیل فی حقہ ثقۃ عین بصیر بالاخبار و بالرجال، ٹھیک ہے، اخبار کے حوالے سے بھی ان کو بہت زیادہ بصیرت حاصل تھی، روایتوں کے حوالے سے اور رجال کے حوالے سے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ علم رجال و درایت دونوں پر کمانڈ حاصل تھا ان کو، ہے نہیں۔ غیر انہ یروی عن الضعفاء، مگر یہ کہ ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کی روایتیں ضعفاء سے بھی ہیں، تو ضعفاء سے ہیں، ہو سکتا ہے ضعفاء کی سے روایت کرنے کی وجہ کیا ہو کہ چونکہ جانتے تھے، ہے نا، تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ ابھی یہ ضعیف ہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ صحیح بول رہا ہو، واضح انشاءاللہ اس مقام پہ چونکہ قرینہ وغیرہ مل جاتا ہوگا کچھ اس وجہ سے۔ وقد قیل عفوا کان هذا الشیخ الجلیل من تلامذۃ محمد بن مسعود العیاشی، ٹھیک ہے، ہاں، صاحب تفسیر عیاشی جو ہیں، شروع میں بتایا تھا نا شیخ طوسی
نجاشی اور کشی اگر کسی کے بارے میں وہ کرتے ہیں کہ وہ موثق ہے تو موثق ہی نہیں، صرف ان دونوں میں کہا تھا. ان کے بارے میں ٹھیک ہے، اصل ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کشی کا اصل طریقہ ہی نہیں ہے. ابھی آگے آئے گی بات. کشی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ ضعیف ہے یا وہ جو مطلب ثقہ ہے. اپنے طریقے میں انہوں نے، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. ابھی دیکھیں گے تو یاشی ہاں ان کا طریقہ کیا تھا کتاب لکھنے کا. انہوں نے کیا کیا، مطلب ایک کتاب لکھی رجال کشی جس کو جو معروف ہے، اس میں طریقہ یہ اپنایا کہ ان روایتوں کو جمع کیا کہ جو روایتیں رجال کی یعنی جو روات ہیں ان کی مدح یا ضم میں وارد ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کی مدح میں وارد ہوئی سمجھ لیجیے وہ موثق ہیں، جن کی ضم میں وارد ہوئی وہ کیا ہیں، ضعیف ہیں. لیکن انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ موثق ہیں یا پھر ضعیف ہیں اس طریقے سے. تو عام طور سے یہ نہیں ہے. سنیے گا، تو یہ جو ہے کیا ہے، کن کے شاگردوں میں سے تھے؟ ہاں، محمد ابن مسعود العیاشی کے. وتخرج علیہ فی دارہ التی کانت مرتعا للشیعہ واہل العلم، اور وہیں سے تخرج یعنی کیا مطلب، وہیں سے سند حاصل کر کے جو سمجھ لیے نہیں، ہاں پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہیں سے. کس کے؟ انہی کے گھر سے. کہ جو گھر کیا تھا، مرتعن کہتے ہیں سبزے کو، یعنی اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے چراگاہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے یعنی یہاں پہ اہل علم وغیرہ جو کیا جہاں پر جمع ہوتے تھے، جہاں پر شیعہ جمع ہوتے تھے ویسے ہی، اور مطلب ادب کا سمجھ لیجیے گہوارہ کہا جاتا تھا ان کے، وہیں سے جو ہے یہ نکلے ہوئے تھے. قام هذا الشیخ الجلیل بتالیف کتاب یتضمن، دیکھیے یہ کتاب کا طریقہ ہے ان کے رجال کشی کا، کیا کہ انہوں نے یہ کتاب جمع کی کہ جس میں یتضمن ذکر روایت المادحہ و الزامہ للروات، جس میں ان روایتوں کو جمع کیا کہ جو روایتیں اصحاب کی یعنی روات کی مدح یا ذم میں وارد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. فهو لم يذكر عادۃ ان هذا ثقہ و ضعیف. دیکھیے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے. وانما يذكر اسم الراوی اولا ثم يذكر ما ورد في شانه من الروایات، بلکہ بس ان کا طریقہ کیا ہے، بس نام لکھ دیتے تھے، مثلا زرارہ، اور زرارہ کے متعلق جو امام مسلم نے فرمایا ہے اس کو ذکر کر دیتے تھے. محمد ابن مسلم، اور لکھ دیتے تھے کہ ان کے بارے میں معصومین نے یہ فرمایا ہے بس. وهو على هذا لا يذكر جميع الروات وانما يذكر خصوص من ورد في شانه بعض الروایات. اس سے دیکھیے اب کیوں مطلب ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہتے ہیں کہ جو مطلب نجاشی اور شیخ طوسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو کام تھا یہ خود بخود جو کیا ہے مطلب یہ سمجھ لیجیے بہت خاص ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بس انہی روات کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں حدیث آئی ہو مدح اعظم میں، اور یہ بہت کم ہے، جبکہ روایت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہے نہیں. ٹھیک ہے. وہ اعلی حاضہ، اب جب ان کا طریقہ یہ تھا کہ فقط روایت کا ذکر کر رہے ہیں چاہے وہ مدح اعظم میں وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لا یذکر جمیع الروات، تو یہ سب کے سب تمام کے تمام روات کو نہیں ذکر کریں گے اپنی کتاب میں، بلکہ یہ فقط ان روات کو ذکر کریں گے کہ جن کی مدح یا ذم میں کوئی روایت معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی. وانما یذکر خصوص ما ورد من شأنہ فی شأنہ بعض الروایات، بلکہ فقط ان کا ذکر کریں گے کہ جن کے شان میں چاہے وہ مدح میں یا ذم میں کوئی روایت وارد ہوئی ہو. واضح انشاءاللہ. وقد قیل ان عدد الروات الذین ذکرهم یبلغ 520 شخصا. ٹھیک ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ شیخ کشی نے جو اپنی کتاب میں روات کا جو ذکر کیا ہے وہ کتنی 520 لوگ ہیں. تو کیا 520 ہی فقط حدیث ہیں وہ روایت تھے؟ نہیں ہے نا. وقت قیلا، اب ایک اور بات ہے رجال کشی کے اور جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان رجال الکشی الاصلی المسمى بمعرفت الرجال، کہ جس کا نام کیا ہے معرفت الرجال تھا، غیر ما هو المتداول فی الایدی اليوم. تو کہہ رہے کہ اصل میں جو رجال کشی جس کا نام معرفت الرجال تھا وہ کوئی اور کتاب ہے جو کہ اصلی رجال کشی ہے، اور جو آج کے درمیان جو متداول ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں وہ یہ کتاب اصل میں معرفت الرجال کشی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ فإن الکتاب الاصلی کان یشتمل علی کثیر من الاخطاء، اس لیے کہ جو اصلی کتاب تھی رجال کشی اس میں بہت ساری خطا، بہت ساری غلطیاں پائی جاتی تھیں. وعمد الیہ الشیخ الطوسی وحذبہ من تلک الاغلاط، اور اسی پر جو کیا ہے انہوں نے اعتماد کیا تھا شیخ طوسی نے، اور اس کو جو کیا ہے مطلب اس کو مہذب کیا تھا، یعنی کیا مطلب اس کو مطلب یعنی جو تصحیح کی تھی، اس کی تہذیب کی تھی اس کی ان غلطیوں سے. ٹھیک ہے. ولذالک یعرف الکتاب المتداول اليوم باختیار معرفت الرجال، اس وجہ سے اس کو بے اختیار معرفت الرجال کے نام سے پکارا جاتا ہے، جانا جاتا ہے.
اے مختارہ شیخ طوسی من کتاب معرفت الرجال. دیکھیے یعنی اختیار کا لفظ کیا ہے اضافہ کر دیا. ان کا نام تو کتاب کا نام کیا تھا؟ فقط معرفت الرجال. انہوں نے کیا کیا مطلب جو غلطیاں تھیں اس کو چھوڑ دیا, جو خطا تھے, اور صحیح کو نکال لیا. لہٰذا اختیار یعنی کیا مطلب, یعنی یہ ان میں سے چن لیا. اور انشاءاللہ ويمكن أن يقال في حق هذا الكتاب, اس کی کتاب کے حق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ أنه حيث لا يتصدى عادة لتوثيق الروايات وتضعيفهم, چونکہ اس کتاب کا طریقہ اور اس کے مؤلف کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ یہ کسی راوی کی جو وثاقت یا اس کے ضعف کا جو کیا ہے وہ حکم لگائیں. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کرتے تھے. بل یذکر روایات المعتبرشان, بلکہ ان کا بس یہ تھا کہ ہم یہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ کن راویوں کے حق میں معصوم علیہ السلام کی سے روایت وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لا یاتی فی درس رجال نجاشی, اس وجہ سے یہ کتاب نجاشی کی رجال اور فہرست شیخ طوسی کے اس کے مطلب اس میں گرچہ یہ اقدم ہے مگر ان کے مرتبے میں یہ کتاب نہیں آتی ہے, بلکہ اس کا یہ سمجھ لیجئے رجال, اگر علم رجال کے حوالے سے یہ کتاب جو کیا ہے وہ درجہ نہیں رکھتی کہ جو ان کا تھا کیا کہتے ہیں شیخ طوسی اور شیخ نجاشی کتاب کا تھا. اور انشاءاللہ بل یاتی فی مرحلۃ متاخرۃ عنہما, بلکہ یہ جو ہے یہ ان دونوں کتابوں سے کیا رتبے کے حوالے سے گرچہ قدیم ہے مگر کیا ہے رتبے کے حوالے سے یہ دوسرے مرحلے میں آئے گی. بس انشاءاللہ جی 2 اور 3 یہ کیا ہے رجال الشیخ و فہرست, یہ ان کی 2 کتابیں شیخ طوسی کی. ٹھیک ہے, ہاں فہرست ان کی کتاب ہے اور ایک رجال. للشیخ طوسی کتابان فی ھذا المجال, رجال میں شیخ طوسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک نمبر کتاب الرجال المعروف برجال شیخ طوسی, ایک تو وہ کتاب کے جو رجال شیخ طوسی کے نام سے معروف ہے. وفی ھذا الکتاب لا يتصدى عادة لتوثیق الرواة و تضعیفهم, اس کتاب میں عادتاً شیخ طوسی کسی راوی کی موثق یا اس کی تضعیف نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ شیخ طوسی نے خود اپنی کتاب کا نام رکھا تھا یا پھر بعد میں پڑھ گیا اس کا نام؟ رجال لکھ رکھا تھا. ہاں اب بس اب چونکہ شیخ طوسی کی تھی تو بعد میں ہونے لگا. ہوتا ہے یہ مطلب یہ طریقہ رہا ہے عام طور سے ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے لکھا معرفت الرجال کشی نے, لیکن کیا پڑھتے ہیں رجال کشی ہے نہیں, بلکہ معرفت الرجال پہلی بار سنا ہوگا. وَلَئِنْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ أَحْيَانًا فَهُوَ نَادِرٌ, کہہ رہے کہ ان کا طریقہ کس میں, شیخ طوسی کا طریقہ رجال شیخ طوسی میں یہ نہیں تھا کہ وہ کسی راوی کو موثق یا ضعیف ٹھہراتے. اگر کسی راوی کے برابر کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا تو یہ بہت نادر ہے. جی عام طور سے ایسا نہیں ہے. وَإِنَّمَا قَامَ فِيهِ بِذِكْرِ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہلے تو انہوں نے کیا کیا اس کتاب میں جو اصحاب پیغمبر تھے ان کا ذکر کیا. وَأَصْحَابُ كُلِّ إِمَامٍ مِّنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہم السلام, پھر اس کے بعد ہر امام کے جو اصحاب تھے ان کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, فَهُوَ يَذْكُرُ أَوَّلًا أَسْمَاءَ أَصْحَابِ النَّبِي ثُمَّ أَصْحَابِ الْمُؤْمِنِينَ, پھر اس کے بعد تو کیا کرتے ہیں پہلے نبی کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں, ان کے اسماء کو لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اصحاب المؤمنین کا ذکر کرتے ہیں, ثم اصحاب بقیۃ الائمہ, پھر اس کے بعد باقی ائمہ معصومین کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں. وفی النہایہ ذکر فہرستاً باسماء من لم یروی عنہم, اور آخر میں اسی کتاب کے ان کیا کہتے ہیں راویوں کا نام لکھتے ہیں کہ جو ان سے وہ روایت نہیں کرتے. بس انشاءاللہ وعلی ھذا تظہر فائدۃ الکتاب المذکور فی التعارف علی طبقۃ الراوی. تو اس کتاب کا فائدہ کیا ہے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے راویوں کا طبقہ پتہ چل جاتا ہے, یعنی کہ کون سا راوی کس طبقے میں ہے, کس زمانے میں تھا, ہے نا, کون ہم عصر ہیں, کن میں کتنا فاصلہ ہے, یہ سب چیزیں سے پتہ چل جاتی ہیں. جیسے کہ اس میں جو ہے ائمہ کی ہی راویوں کا ذکر ہے, اور جیسے اور بھی راوی تھے جیسے حمید بن مسلم وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں کربلا والے, تو ان کا ذکر نہیں. بات کیا ہے حمید بن مسلم, حسین بن ملک جو ہے ان سے اکثر روایتیں ہیں مارکہ کربلا کی. حمید بن مسلم سے ہے. ہاں حمید بن مسلم ہے, حسین بھی ہیں, تو ان لوگوں کا بھی ذکر ہے. شیعہ بھی نہیں تھا نا, شیعہ بھی نہیں ہوگا شاید, یہ ہو سکتا ہوگا. تو حالانکہ اس کو تو وہ کیا کہتے ہیں یہ خود جو مطلب دشمنوں میں سے تھا حمید بن مسلم. کہتے ہیں وہ نہ دشمن تھا نہ دوست تھا, رات بس ایک نہ تھا دشمنوں میں سے, نہیں اس میں سے تھا, بلکہ عدالت سے جہاں بعض لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے اس کے کیے ہوئے واقعے کو جھٹلاتے ہیں, یہ تو دشمنوں میں سے تھا, یہ کیا وہ کرے گا,
وہیں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ دشمنوں میں سے تھا، اور دشمن سے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں مطلب کہ کہتے ہیں کہ الفضل ما شهدت به الاعداء ہے نہیں، اور فضیلت وہ ہے کہ جس کے گواہی دشمن بھی تھے، کہ دشمن ہو کے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ چھپائے، اس نے جو کیا یہ سب مصائب کو نقل کیا ہے، تو یہ اس کی حقانیت پہ دلالت کرتا ہے، کس کے حمید مسلم کی نہیں، اس واقعے کی. جی وہ ہونا کا ظاہرتان ترتبتان بالکتاب المذکور، دو باتیں ہیں کہ جو اس کتاب سے مربوط ہیں کہ جس کا جان لینا بہت ضروری ہے. ہاں، پہلی چیز انہ یذکر اسماء بعض الروات مرتين، کہ اگر آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اسماء جو ہیں، بعض اسماء راویوں کے، ان کو جو ہے شیخ نے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، فالقاسم ابن محمد الجوہری یہ نام ہے. ٹھیک ہے، مثلا ذکر مرۃ فی اصحاب صادق علیہ السلام. ٹھیک ہے، وأخرى فی باب من لم یروی عنہم. ٹھیک ہے، تو ان کا کیا طریقہ بتایا نا کہ نبی سے لے کر معصومین کے زمانے تک جتنے راوی تھے سب کا لکھ دیا تاکہ طبقات پتہ چل سکے، اور آخر میں جن سے روایت نہیں کرتے ان کو ذکر کر دیا ہے نہیں. تو اس میں انہوں نے کیا ہوا، تو مطلب اس میں یہ ہے کہ قاسم بن محمد جوہری ان کو پہلے لکھا کہ یہ اصحاب امام صادق میں سے ہے، اور آخر میں لکھا کہ ہم ان سے روایت نہیں کرتے. تو یہی کہ یہ تنافی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اصحاب امام صادق میں سے بھی ہو اور آپ ان میں سے روایت بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي رِوَاتٍ آخَرِينَ. اور کہہ رہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے شیخ، یہ تو ہم نے کہا ایک باب مثال ایک نام ہم نے ذکر کر دیا، کہہ رہے کہ بہت سے راویوں کے متعلق یہ بات تکرار کے ساتھ انہوں نے ایسا انجام دیا ہے. بات انشاءاللہ. جی وہذا یشتمل علی تحفظ واضح، تو جس سے پڑھ کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تحفظ واضح ہے، یہ صاف اشکال ہے، سمجھ رہے ہیں ان کے اس عمل پر. فإن الشخص اذا كان من اصحاب الصادق علیہ السلام، اس لیے کہ جب ایک شخص جب وہ چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہے، وممن یروی عنہ، اور وہ ان میں سے کہ جن سے وہ روایت کرتے ہیں، چھٹے امام کے اصحاب میں سے مطلب روایت کرتے ہیں، فكيف يذكر في باب الاشخاص الذين لم يروا عنهم، تو جب وہ اصحاب امام صادق میں سے آپ لکھ چکے ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے لکھ رہے ہیں اسی آدمی کا نام دوبارہ کہ جن سے آپ روایت نہیں کرتے ہیں. ان لازم ذلك اجتناب متنافیین، آپ کی اس بات کا لازمہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ تنافی باتیں کر رہے ہیں. وہ ایک بات ایسی کریں جو کہ دونوں میں متنافی ہے، پایا جاتا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو وہ اصحاب صادق میں سے ہیں، تو جب اصحاب صادق میں سے تو آپ ان سے روایت کرتے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ ہم ان سے روایت نہیں کرتے. وَكَوْنُ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ رَاوِيًا عَنْهُمْ وَلَيْسَ بِرَاوٍ عَنْهُمْ، یعنی وہی تنافی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص سے آپ روایت کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وتأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من الكتاب الوجوه التي ذكرت لدفع تحفظ المذکور. بعض علماء نے اس کو مطلب کہتے ہیں کہ اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وجہوں کا ذکر کیا ہے. ہم انشاءاللہ قسم ثانی میں اس کو ذکر کریں گے. دوسری شیخ طوسی کی الفہرست، وهو کتاب الفه لاستقصاء اصحاب الكتب والوصول من اصحابنا. یہ وہ فہرست کتاب نہیں، الثانیہ نہیں، با ثانی نہیں پڑھی، ثانی چھوڑ گئے، اس سے اوپر ثانی ہے. عفواً، ہاں صحیح. تکرر من الشیخ فی باب اصحاب الصادق علیہ السلام التعبیر بکلمۃ اسند عنہ. ایک اور بات ہے کہ مطلب شیخ طوسی جب یہ کتاب پڑھیں گے تو یہ اصطلاح جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، یہ شیخ طوسی کی اصطلاح ہے، اسند عنہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ یہ جو اسند عنہ کی جو اصطلاح ہے یہ بہت تکرار کے ساتھ اپنی کتاب انہوں نے استعمال کیا ہے. فهو حينما يذكر محمد مسلم مثلا في اصحاب صادق علیہ السلام، جب وہ محمد مسلم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ چھٹے امام کے اصحاب میں سے تھے، یقول اسند عنہ، کہ ان سے نسبت دی گئی ہے، ان سے سند کی گئی ہے. وهذه ظاہرۃ اختص بها الشیخ، کہہ رہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو فقط مخصوص ہے شیخ سے، یعنی شیخ سے پہلے نہیں سنا گیا نہ ان کے بعد. وقد وقع الكلام في المقصود منها. جی صاحب کے لیے بھی صاحب ہاں خاص کلمہ یوز کر رہے ہیں، ہاں، عدۃ من اصحابنا، عدۃ من اصحابنا. تو کہہ رہے وقد وقع الکلام فی المقصود منها. اب اس میں اختلاف ہے مطلب علماء کے میں کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس ندانوں سے اس سے مراد کیا ہے، کہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ قسم ثانی میں ذکر کریں گے.
البا یہ با فہرست، یعنی جو ہم نے کہا دوسری کتاب ان کی دو کتابیں تھیں نا، ایک رجال شیخ طوسی اور دوسری فہرست. ہاں یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب میں خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے ہاں لاستقصاء اصحاب الکتب والاصول من اصحابنا، کہ ہم شیعوں میں سے وہ لوگ کہ جن کی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے روایت نقل کی ہے، ان کے جتنا ہو سکے، جن کو جتنا ان کو نام مل سکا، ٹھیک ہے، جہاں تک ممکن ہوا سب کا نام انہوں نے ذکر کیا، اس لیے نام رکھ دیا فہرست. ٹھیک ہے، وہ ہوا کتاب الفہ لاستقصاء، استقصاء یعنی احصاء، للاحصاء ہے یعنی شمار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اصحاب الکتب والاصول من اصحابنا، ٹھیک ہے. فهو لا يذكر كل راو بل خصوص من له کتاب، تو یہاں پر وہ ہر راوی کا نام نہیں لکھتے جی روایت نہیں، بلکہ اس راوی کا نام لکھتے ہیں کہ جس کی اپنی کوئی کتاب ہے. ان شاء اللہ وبعد ذکر اسم راوی و ذکر کتاب یاخذ ببیان طریقۃ الی ذلک الکتاب. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا نام لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں راوی گزرے ہیں اور ان کی فلاں یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کتاب کو کیسے انہوں نے جمع کیا، کیسے لکھا، اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. ولم یلتزم عملا بتوثیق لرام یذکرہ او تضیفہ. ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ جس راوی کا بھی نام لکھتے ہیں، جو جس صاحب کتاب کا نام لکھتے ہیں اپنی فہرست میں، وہ عملاً اس بات پر ملزم نہیں ہے کہ اس کو موثق یا تضعیف کا حکم لگائیں. یہ طریقہ ان کا بھی یہاں پر نہیں ہے. وَإِنَّمَا حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، بلکہ انہوں نے کیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایسا کیا ہے. وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّابِعِ الْعَامِ، ٹھیک ہے، انہوں نے عام طور پر ایسا نہیں کیا ہے کہ جس کا بھی نام لکھا ہے اس کو بارے میں یہ حکم لگایا ہو کہ یہ موثق ہے یا ضعیف ہے، ایسا نہیں. تو پھر ان کی کون سی کتابیں؟ دو کتابیں تو ہو گئی، رجال شیخ جس میں کہتے ہیں صرف انہوں نے راوی کے احوال ذکر کیے ہیں جی، اور فہرست میں جو ہے وہ انہی لوگوں کا ذکر کیا جن کی خود کی اپنی کتاب ہے، یا انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ موثق ہے یا پھر ضعیف ہے. تو پھر ان کی کون سی کتاب ہے کہ جس کو ہم لوگ علماء سارے یہاں پہ فالو کر رہے ہیں؟ کہ توسی صاحب نے رجال ہے، رجال فہرست دونوں کو ملا کے ہی وہ کرتے ہیں. رجال میں انہوں نے تو کہا نہیں ہے ضعیف ہے، یہاں پہ لکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کہا ہے، لیکن ایک طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جن سے ہم روایت کرتے ہیں، جن کو موثق جانتے ہیں، ان کو اصحاب پیغمبر یا اصحاب ائمہ معصومین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن سے ہم روایت نہیں کرتے ہیں ان کا نام لکھ دیا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اب اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، اگر جس راوی کے بارے میں آپ کو شک ہے، اگر وہ اس لسٹ میں ہے کہ جن سے وہ روایت نہیں کرتے ہیں تو ضعیف ہے. رجال النجاشی یہ بھی بہت معروف ہے، مشہور ہے کہ وہ الشیخ، یہ کون ہے کہ هو الشیخ الجلیل احمد ابن علی ابن العباس النجاشی وکنیتہ ابو العباس. ٹھیک ہے، احمد ابن علی نام تھا. کس کے ٹائم میں تھے؟ یہ نہیں کے ساتھ شیخ توسی کے ساتھ یہ شیخ توسی کے. وکان هذا الشیخ، ہاں دیکھیے، کان هذا الشیخ الجلیل معاصرا للشیخ الطوسی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، ویشترک معه فی الحضور ويشترك معه في الحضور على شيخ واحد وهو الحسين ابن عبد الله حسین ابن عبید اللہ الغزائری. ٹھیک ہے، جن کو ابن غزائری کے نام سے جانا جاتا ہے. ابن غزائری سنیے گا. تو کہہ رہے کہ یہ معاصر تھے شیخ طوسی کے، اور ایک ہی درس میں جو شریک ہوا کرتے تھے دونوں ابن غزائری کے پاس. وقد الف هذا الشیخ کتابه لجمع اصحاب الکتب فقط، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی کہ جس میں اصحاب کتب کا تذکرہ کیا، یعنی ہمارے وہ اصحاب کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے. اچھا دیکھیں، یہ اس میں اب آپ کو ہوتا ہوگا کہ کیوں ایسی کتابیں، خود جو بہت مشہور کتاب ہے الذریعہ، ان کی کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تہرانی ہے، کیا نام ان کا، آغا بزرگ تہرانی. ٹھیک ہے، بہت مشہور کتاب ہے ان کی. تو یہ سب کیوں لکھا کرتے تھے؟ اصل میں آج بھی ہے اہل سنت جس طریقے سے کیا مشہور ہے کہ ان کے یہاں حفاظ نہیں ہوتے، حافظ قرآن نہیں ہوتے. اس طریقے سے پہلے زمانے میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں راوی نہیں ہوتے، ان کے یہاں لوگ جو ہے وہ تصنیف نہیں کرتے ہیں، کتابیں نہیں لکھتے ہیں. تو ان سب کا جواب دینے کے لیے جو علماء اس وقت میں ضرورت محسوس کرتے تو اس حوالے سے کتاب لکھا کرتے تھے. سمجھ لیں کہ نہیں، ہمارے یہاں جو کتاب ہوتے مصنفین ہوتے ہیں اور ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. بہت تیز پانی ہو رہا ہے.
دیکھیے گا آپ بچ ایسے نہیں گر رہا، نہیں ایسے نہیں گر رہا، یہ بھی گرا اس پہ گر رہا ہے. میرا اس سے اس دن یاد بھول وہ سامان چیزیں سارے پانی سے اس پہ نہیں گر رہا، نیچے گر رہا. ارے پر بھی کرتا رہے بھی آ رہا ہے پائپ میں میل لگا دیا. تو انہوں نے جو کتاب لکھی وہ اس میں یہ دیکھا کہ ہمارے اصحاب میں سے جو صاحب کتب ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی فہرست کے بارے میں ہم نے پڑھا، جیسے شیخ طوسی نے فہرست لکھی صاحب کتب والے جو ہمارے اصحاب تھے ان کا ذکر کیا. تو لا یذکر الا من لہ کتاب من خصوص اصحابنا فہو لا یذکر الا من لہ کتاب فی خصوص اصحابنا. تو وہ ہر ایک کا ذکر نہیں کرتے مگر بس انہی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے جو صاحب کتاب جنہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے. وَيَمْتَازُ هَذَا الْكِتَابُ عَنْ فَہرِسْتِ الشیخ طوسی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بھائی ایک ہی زمانے میں تھے، جب ایک صاحب نے لکھ دیا ایک کتاب تو پھر کیا ضرورت پڑی ان کو کہ دوبارہ لکھیں اور اسی موضوع پر وہی طریقہ، تو پھر تو وہ سیم ہو جائے گا، ہے نا. ہاں ہاں. تو یہاں پر دیکھیے فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جیسے شیخ طوسی نے کیا لکھا تھا کہ جو صاحب کتاب ان کا نام لکھ دیا تھا اور توثیق و تضعیف نہیں کی تھی، انہوں نے صاحب کتاب کا نام لکھا اور موثق تھے یا موثق نہیں تھے، مضعیف تھے، اس کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. وَيَمْتَازُ هَذَا الْكِتَابُ عَنْ فَہرِسْتِ الشیخ طوسی. کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ جب وہ کام کر چکے ہیں آلریڈی تو پھر کیوں کیا، تو کہہ رہے اس کتاب کا امتیاز ہے شیخ طوسی کی کتاب سے. فرق یہ ہے کہ بِكَوْنِ التَّابِعِ الْعَامِ فِيهِ تَوْثِيقٌ أَوْ تَضْعِيفٌ مَنْ يَتَعَرَّضُ إِلَىٰ ذِكْرِ اسْمِهِ. کہ انہوں نے عام طور سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% لیکن 100 میں 95% ایسا کیا ہے کہ جس بھی راوی کا نام لکھا کہ جو صاحب کتاب ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ موثق تھے یا ضعیف تھے. اور انشاءاللہ والسبب فی تالیف النجاشی لکتاب ھذا تغیر جماعت من المخالفین للشیعہ بأنه لا سلف لهم ولا مصنف. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ چونکہ جو اہل سنت تھے اس زمانے میں وہ کیا ہے، ہمیں عیب لگایا کرتے تھے اور تانا دیا کرتے کہ ان کا کوئی سلف نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی ماضی نہیں ہے، پاسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کوئی ان کی کوئی مطلب تحریر وغیرہ نہیں ہوتی، کتابیں نہیں لکھتے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں. تو اسی چیز کو دور کرنے کے لیے کہ نہیں، ہمارے یہاں مصنفین بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں اور معتبر لوگ بھی ہیں، اس کو لکھا تھا انہوں نے. اور انشاءاللہ وصف فی تالیف النجاشی لکتاب ھذا تعیر جماعت مخالفین. بعض مخالفین جو ہے وہ شیعوں کو تانا دیتے تھے کہ بأنه لا سلف لهم، کہ ان کا کوئی سلف نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلف کہتے ہیں کس کو؟ یعنی سلف میں نہیں گزرے ہوئے ایسے لوگ کہ جو صاحب ذکر ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے ان کے یہاں. جبکہ انہوں نے ذکر کتاب لکھ کر کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو صاحب ذکر ہیں ولا مصنف، اور ان کا کوئی مصنف نہیں. کہا کہ نہیں، ہمارے یہ مصنفین اور یہ کتابیں لکھی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.